أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن شریف کی 7ویں سورت شروع کریں گے، سورۃ الاعراف، اور یہ 8واں پارہ چل رہا ہے۔ یہ جو لفظ اعراف ہے، یہ العرف، اس کا مادہ عین ریفے ہے، اور العرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بو۔ تو یہ لفظ اعراف کا مادہ عین ریفے ہے، اور اس کے جو بنیادی معنی العرفو کے مطلب یہ ہے کہ بو، اور بو سے آپ چیزیں پہچانتے ہیں۔ جیسا کسی جگہ پہ بریانی دم دی جا رہی ہے اور بریانی کی بو آئی ہے، تو اس سے آپ پہچانتے ہیں۔ اب اسی سے جو ہے لفظ معرفت ہے۔ اب معرفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہچاننا۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے ساری کائنات کو پہ غور کرتے ہوئے یہ پہچاننا کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کو معرفت الہی بولتے ہیں۔ اور اسی سے لفظ اعراف ہے۔ اعراف پلورل ہے، یعنی ایسی بلندیاں، ایسے اونچے مقامات جہاں سے لوگوں کو پہچانا جا سکے۔ تو یہ 46ویں آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے کہ یعنی جب جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے، تو بعض جن کے بتایا جاتا ہے جن کے اعمال نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، وہ ایسے مقامات پہ ہوں گے جہاں جنتیوں اور دوزخیوں کو پہچان لیں گے، وہ ان کے ساتھ کے جو گروپ کے رہیں گے۔ تو یہ اسی لفظ سے یہ ٹائٹل لیا گیا ہے، اور اسی سے لفظ تعارف ہے کہ بھئی ایک دوسرے کی پہچان کروانا، اور تعریف ہے یعنی ایک دوسرے کی یعنی اب جیسا الحمد کا مطلب ہے تعریف کرنا۔ اب الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے عالمین کو پہچاننا پڑے گا۔ تو جب تک آپ عالمین کو نہیں پہچانیں گے، اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکیں گے۔ تو اب یہاں یہ جو صورت ہے، اس میں مختصر یہ ہے کہ شروع میں آدم علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، پھر اس کے بعد میں تمام انبیاء کا جو ہے کرونولوجیکل آرڈر میں جو ہے پورا ڈیفائن کیا گیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم آدم علیہ السلام کا واقعہ جو دوسرے رکوع سے شروع ہو رہا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہاں بھی اس کے معنی سمجھنا ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو رجیم ہے، جو دھتکارا، کیونکہ یہ شیطانی ہے جو ہم کو قرآن سمجھنے نہیں دیتا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ نہیں چاہتا کہ قرآن ٹھیک طریقے سے ہمارے ذہنوں میں بیٹھے، اس طریقے سے کوشش کرتا ہے جیسا نماز کے لیے کھڑے رہے گا فوراً جو ہے آپ کو تو اعوذ کا مطلب یہ ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں، آئی سیک دا پروٹیکشن آف اللہ تعالیٰ فرام دا ڈیول، یعنی جو دھتکارا گیا ہے اس کے پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ اب اللہ کے یعنی کلام شروع کرنا ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے پہلے بھی بات یاد آئی ہے کہ بی کا مطلب بی اسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ رحمان۔ قرآن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رحمان کی صفت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یعنی ہم اب اللہ تعالیٰ کا کلام شروع کرنے جا رہے ہیں جو فائدہ پہنچانے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہ فائدہ کیوں پہنچا رہے ہیں؟ ہم پہ رحم کر کے فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد۔ اب یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو ذرا
اس انٹرپریٹیشن کو سمجھنے کی اچھی کوشش کرنا کہ یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی خطا کیے ہوئے، ان کے معنی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں معلوم۔ پھر بھی ایک حدیث میں بات آئی ہے کہ قرآن کا ہر حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ قرآن کا ہر حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور اس میں مثال دی گئی ہے الف لام میم کی، کہ الف کے 10 نیکیاں، لام کے 10 نیکیاں اور میم کی 10 نیکیاں، اور الف لام میم کے معنی ہم کو نہیں معلوم ہے۔ تو یہاں یہ معلوم ہوا ہے کہ قرآن سمجھنے، ہم قرآن پڑھتے کیوں ہیں؟ شروع کی آیات میں ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم قرآن پڑھتے اس لیے ہے کہ اس کو سمجھیں، سمجھتے اس لیے ہے کہ اس پہ عمل کریں۔ تو یہ جو پروسیس ہے قرآن کے نازل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ آپ پڑھنا شروع کریں، ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے ایک ایک حروف کی 19 حروف ہے، اس میں 19 حروف کے 19 انٹو 10 190 دیکھیں مل گئی آپ کو۔ قرآن شریف کا پارٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو خالی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو 190 نیکیاں آپ کو لکھ دی گئی۔ اب اس کے بعد میں آپ قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اٹک کے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ عرب تو اٹک کے نہیں پڑھے گا، اس کی مادری زبان میں۔ اٹک کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سمجھنے کے لیے جو محنت کرتا ہے اس کی نیکیاں ہیں، وغیرہ صاحب بتا دیا 20 نیکیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد میں کہا گیا کہ اب جو عمل کی نیت سے پڑھتا ہے تو نیت کا اجر ہو گیا، اور جو پھر عمل کرتا ہے تو پھر ہر نیکی کا 10 نیکیوں سے لے کے 700 نیکیوں تک جو ہے اس کا اجر لکھا گیا ہے۔ تو یہ ہے قرآن شریف کا جو ہے، یعنی برکت بابرکت کتاب جو ہے، اس طریقے سے نیکیاں ملٹیپلائی کی جاتی ہے۔ اب پہلی آیت میں یہ حروف مقطعات آ گئے، اس کے یہ معنی ہے۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھنا ہے کہ کہیں ایسے حروف مقطعات کو ذکر کا ایشو نہیں بنایا گیا کہ بھی آپ الف لام میم الف لام میم الف لام میم پڑھو، آپ کو جو ہے 90 نیکیاں ہوں گی، ایسی بات کہیں نہیں ہے۔ یہاں ایک اصول بتایا گیا ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا غلام جب اس کی کتاب لے کے بیٹھتا ہے تو پڑھنا جب شروع کرتا ہے تو ہر حرف جو پڑھتا ہے اس پہ 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتا ہے کہ کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے، یہ قانون کی کتاب ہے جو آپ پہ نازل کی گئی ہے۔ اب انزلہ میں ایک بات سمجھنا ہے کہ نزولاً توسے کو بھی کہا گیا ہے کہ اوپر سے نیچے نازل ہونا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ اتاری گئی، یہ اوپر سے نیچے نازل ہونا وہ بھی ہے، اور پھر یہ تحفے کا بھی سینس آیا، نزول من غفور الرحیم، قرآن میں یہ بات آئی۔ تو یہ نہ صرف اوپر سے نیچے نازل کی گئی ہے بلکہ انسان کے لیے یہ تحفہ ہے، تحفہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ آپ کے لیے باہر سے کچھ لوگ اگر کچھ چیزیں لے کے آتے ہیں تحفہ، تو آپ کے فائدے کے لیے لاتے ہیں، کوئی شرٹ لا لیا، کوئی پینٹ پیس لا لیا، آپ پہن رہے ہیں، اس کو فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے۔ تو یہ قرآن، یہ کتاب ایسی ہے جو تحفے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نازل کی ہے۔ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرْجٌ مِّنْهُ، تو اس کی وجہ سے آپ کے سینے میں کوئی حرج نہ ہو، کوئی تنگی محسوس نہ ہو کہ بھی ایسا بڑا کلام پہنچانا ہے مجھے، کہ تنگی محسوس نہ ہو اس کی وجہ سے، کیونکہ پہنچانے کا تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے، ہدایت دینا، راستہ بتانا یہ اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے۔ رسول کا انما علیکم البلاغ علینا الحساب، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، ہمارا کام حساب لینا ہے۔ آپ ان کے اعمال کے، ان کے نیتوں کے جو ہے آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو آپ کے دل میں یہ قرآن شریف کی وجہ سے کوئی حرج پیدا نہ ہو، کوئی تنگی، کوئی تکلیف آپ محسوس نہ کریں۔ قرآن نازل کرنے کا مقصد بتایا جا رہا لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو چوکن نہ کریں اور مومنین کو نصیحت کریں۔ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ ایک ہی پیس ہے، لِتُنذِرَ بِهِ، دو ہی الفاظ ہیں، تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو چوکن نہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ دوزخ سے ڈرانا، جنت کی امید دلانا، یہ صرف قرآن کے ذریعے کیا جائے اور کوئی کتاب کے ذریعے نہیں کیا جائے۔ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے ان لوگوں کو جو میرے ڈراوے سے جو ہے ڈرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک طریقہ بن گیا ہے، کچھ بزرگوں کے واقعات سنا دیے، کر دیے، اس سے آپ سبق لینے کی کوشش کریں، قرآن کو چھوڑ دیے۔
لیکن اس سے پہلے میں اینالائز کر کے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تبلیغ ہوتی تھی صرف قرآن کے ذریعے ہوتی تھی. حدیث کی بھی بات نہیں آتی تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ کے مثال کے بعد قرآن بھی آیا, حدیث بھی بولنے لگے لوگ, قرآن کا پرسنٹیج کچھ کم ہوا. صحابہ کا جو دور تھا, صحابہ کے دور کے بعد تابعین کا جو دور آیا تو قرآن بھی بولے, حدیث بھی بولے, صحابہ کے بھی واقعات سنانے لگے اپنے تقاریر میں, قرآن کا پرسنٹیج اور کم ہو گیا. اس کے بعد میں تابعین کے واقعات سنانے لگے, قرآن کا پرسنٹیج اور کم ہو گیا. اب بعض اسلام کے نام پہ تقاریر ہوتی کہ قرآن اور حدیث کا ذکر ہی نہیں ہوتا, ذکر ہی نہیں ہوتا قرآن اور حدیث کی. ایک آیت کوٹ نہیں کرتی اور نام اسلام کا جو ہے جلسہ ہو رہا ہے, اس میں ادھر ادھر کی باتیں, پولیٹیشنز کے نامہ لے رہے ہیں, یہ لے رہے ہیں, وہ لے رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی بات نہیں ہوتی. تو یہاں ایک میں اس کو سٹریس اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جتنی محنت دوسرے کتابوں کے ذریعے پہنچانے کی کوشش کرتے دین کو, اس کی 10% محنت اگر قرآن پہ کر لیتے تو آج 100% انشاءاللہ ہمارا نتیجہ نکلتا تھا. ہم قرآن کو چھوڑ دیے, قرآن کو پڑھتے نہیں. اب آگے دیکھیے, وہ ذکر للمومنین, اور تاکہ یہ مومنین کے لیے نصیحت ہو, مومنین جو ہے جنت کے راستے پہ آئے اس کے ذریعے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے جو نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرو. یہ پلورل ہے, دیکھیے اتبعوا پلورل ہے, ما انزل الیکم من ربکم, تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے جو تم پہ نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو. اتباع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اتباع کرنے کا مطلب ہے پیروی کرنا, فالو کرنا, پریکٹیکلی فالو کرنا. اب آپ قرآن نہیں پڑھیں گے, قرآن نہیں سمجھیں گے تو پریکٹیکلی فالو کیسا کریں گے؟ میں بعض وقت اندر سے طبیعت کچھ عجیب قسم کی ہوتی ہے کہ میجورٹی قرآن نہیں جانتے ہیں. ہمارے مسلمانوں کی میجورٹی نہیں معلوم کہ قرآن میں کیا ہے. یہ ہم لوگوں کی جو ہے علم کا حال ہے. تو جب تک آپ قرآن پڑھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, تو اس کی اتباع کیسا کریں گے, پیروی کیسا کریں گے, پریکٹیکلی فالو کیسا کریں گے؟ تو ہر آدمی کو اتنا علم حاصل کرنا پڑے گا کہ وہ قرآن سمجھے. یہ اس کے لیے ضروری ہے, فرض ہے اس کے اوپر. جیسا نماز فرض ہے, اس طریقے سے قرآن سمجھنا فرض ہے. قرآن سمجھیں گے تو نماز میں کیفیت پیدا ہوگی, قرآن نہیں سمجھیں گے تو پھر کیفیت کیسا پیدا ہوگی؟ تو بول رہے ہیں کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء, اور اس کے علاوہ سرپرستوں کو اور دوستوں کی بات مت مانو. قرآن کو چھوڑ کے دوسرے اپنے سرپرست بنا لیے, اپنے اولیاء بنا لیے, ان کے مسلک پہ چل رہے ہیں. قرآن کہیں جا رہا, حدیث کہیں جا رہی, اپنے مسلک بنا لیے. تو یا تو ممانعت آ رہی اس کی. وہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسروں کو اولیاء مت بناؤ, دوسروں کو اپنا سرپرست, اپنا گارڈین مت بناؤ. اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اتباع کرو. قلیلا ما تذکرون, اور تم بہت کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرو. اللہ تعالیٰ خود ہم کو سرٹیفکیٹ دے. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو, یا یہ کہ تم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہو. دونوں باتیں بالکل کریکٹ ہے. کتنی نصیحت حاصل کر رہے ہیں ہم لوگ, کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ خَائِلُونَ, اور کتنی بستیاں ایسی تھی کہ ہمارا عذاب ان کے اوپر ایسے وقت پہ آیا جبکہ وہ سو رہے تھے یا دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے. آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں سونامی کا کیا ہوا, سو رہے تھے لوگ. اب یہ پرسوں جو ٹرین کا واقعہ ہوا, کیا ہوا, سو رہے تھے لوگ, پتا بھی نہیں چلا. نیند میں کتنے لوگ ختم ہو گئے. لاتور میں جو زلزلہ آیا تھا اس وقت کیا ہوا, اپنے ہاتھوں سے جو چھت بنا کے رکھے تھے وہی پتھر ان کے اوپر گر کے مر گئے. تو کتنی بستیاں ہیں ہم نے ہلاک کیا, اور جو ہے ان کے اوپر عذاب ایسے وقت پہ آیا کہ وہ سو رہے تھے, یعنی بالکل لاشعور تھے, یعنی تو جو ہے دوپہر میں آرام کر رہے تھے. فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین, اور ان کی ایک ہی پکار تھی جب ان کے اوپر عذاب آیا, وہ کہنے لگے کہ بے شک ہم نا انصاف تھے, ہم ظالمین میں سے تھے. ظالمین کا لفظی ترجمہ نا انصاف, انجسٹ, انجسٹس کرنے والا, ظالمین. تو نا انصاف کون ہوتا ہے؟ جو قرآن اور حدیث پہ اپنی زندگی نہیں گزارتا.
تو جب عذاب آیا تو جب وہ پکار اٹھے، جب پولیس ایکشن ہوا تو اس وقت مسلمانوں کو ریئلائزیشن ہوا کہ جو ہے ہماری کیا زندگی تھی، ہماری طوائفوں کے گانے سننے میں ہم اپنی زندگی گزار دیے، اس سے پہلے نہیں ہوا. عذاب آیا، 3 دن میں نقشہ بدل گیا پورا، کدھر کی کدھر ہو گئی دنیا، کتنے خاندان، کتنے جاگیردار گھرانے کدھر کے کدھر ہو گئے. تو وہ زمانے کے جو تھوڑے بہت بزرگ بچے ہیں ان سے پوچھئے، یہ ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں، تو اس کا انتظار کیوں کریں؟ فَلَتَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اور جن کے پاس ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے ہم ان سے بھی سوال کریں گے، پوچھیں گے، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے. بھئی تمہارے پاس رسول آئے تھے؟ سب آئے تھے. رسولوں سے پوچھیں گے تم ہمارا پیغام پہنچا دیے ہو؟ ہاں ہم پہنچا دیے. لہٰذا حجۃ الوداع میں جو خطبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں آپ نے صحابہ سے گواہی لی کہ تم گواہ رہو، کیا میں نے تم پر قرآن پہنچا دیا ہے یا نہیں پہنچایا؟ تو سب نے گواہی دی کہ بے شک آپ نے پہنچا دیا ہے. تو یہ گواہی ہوگی. اب ہمارے پاس تو اس وقت رسول نہیں ہے، لیکن ہمارے کو رسالت کا کام دے دیا گیا ہے. سورہ آل عمران کی 110ویں آیت میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے. تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تو ہمارے اطراف جو ہیں ان کے ہم ذمہ دار ہیں. ہم کو نمونہ بن کے ان کے سامنے اسلام پیش کرنا چاہیے. قیامت کے دن اگر وہ کہہ دے کہ صاحب یہ رسالت کا کام ہم تک نہیں پہنچا تھا، ہم کو نہیں معلوم تھا کہ اسلام کیا چیز ہے. ہم تو ہمارے ساتھ جو نام کے مسلمان تھے وہ تو ہم سے بھی گئے گزرے تھے کئی کاموں میں، ہمارے سامنے پیش ہی نہیں ہوا. تو پھر سزا کس کو ملے گی؟ ان کو ملے گی یا ہم کو ملے گی؟ دیکھیے اس سے پہلے میں ایک واقعہ سنا چکا ہوں، بڑا ٹچنگ ہے، اس لیے مجھے کسی بزرگ کی تقریر میں سنا تھا میں کہ قیامت میں ایک عورت کو لایا جائے گا اور حکم ہوگا کہ اس کو دوزخ میں ڈالو. وہ پوچھے گی کیوں؟ تو کہا کہ تو اسلام پہ نہیں چلی. تو وہ جواب دے گی کہ میں جب بچی تھی تو میرے باپ نے نہیں بتایا اسلام کیا ہے، میں ذرا بڑی ہوئی تو میرے بھائی نے نہیں بتایا، میری شادی ہوئی تو میرے شوہر نے نہیں بتایا، اور میرے بچے ہوئے تو میرے بیٹے نے نہیں بتایا. تو حکم ہوگا کہ اس کو روک لو، یہ چاروں کو دوزخ میں ڈال دو. تو یہ انصاف کا معاملہ ہے. ہمارا مقصد ہی اس وقت دین پہ قائم رہنا اور اس ذریعے سے دین کو پھیلانے کا ہے. بھئی نمونہ بنے. صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا کیا معاملہ تھا؟ وہ نمونے تھے، وہ ایگزامپلس تھے. خود نیکی کر کے دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتے تھے. تو وہ یہ سوال ہوگا ان سے، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. اور ہم بیان کریں گے اپنے علم سے، اور ہم کبھی غائب نہیں تھے. ہم کو علم ہے رسولوں نے کیا پیغام پہنچایا اور لوگوں کے طرف کیا پیغام پہنچا، کس نے پیغام پہ عمل کیا، کس نے عمل نہیں کیا، اس کا علم ہم کو ہے. ہم غائب نہیں تھے. We were never absent. اس وقت موجود ہیں. اب آپ ریئلائز نہیں کر رہے تو کیا کریں گے؟ فرشتے بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، فرشتے بھی موجود ہیں، تمام گواہی دینے والے ہیں. یہ لوگ تھے، یہ مختلف خاندانوں سے ایک جگہ جمع ہوئے تھے آپ کی خاطر، جنت کی خاطر، دوزخ کی خاطر. بڑی لمبی حدیث ہے. تو ہم کبھی غائب نہیں تھے. اب قرآن سے اس کا ثبوت یہ ملتا. سورہ بقرہ کی 115ویں آیت ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تم جس طرف پلٹو اس طرف اللہ تعالیٰ کی توجہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اٹینشن. سورہ مجادلہ، تم میں سے 3 بات نہیں کرتے، چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. تم میں سے 5 بات نہیں کرتے، 6واں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور اس کے بیچ میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کی رگے جان سے قریب ہے. پھر ایک حدیث میں تو فائنلی سیٹل ہو گیا ہے کہ انسان زمانے کو گالی دیتا ہو، حالانکہ میں زمانہ ہوں، میں ہی دن رات کی ہیر پھیر کرتا ہوں. انا الدہر، زمانہ تو ہر جگہ ہے. ایوری مومنٹ آئی ایم گوئنگ نیئرر ٹو مائی گریو. ہر لمحہ مجھے موت کی طرف لے کے چلے جا رہا ہے. یہ لمحہ کیا ہے؟ یہ زمانہ ہے. یہ پانی ٹھنڈا تھا، گرم ہوتے چلے جا رہا ہے، زمانے کا اثر ہے. یہ میز پرانا ہو جائے گا، کبھی نہ کبھی ٹوٹ جائے گا، ہم لوگ سب چلے جائیں گے. یہاں زمانہ ہے، زمانے سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. ہم کبھی غائب نہیں تھے.
تو رسول نہیں بول سکتے جھوٹ، اور جن تک بات پہنچائی گئی ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ، اور اس دن قیامت کے دن وزن جو ہوگا وہ حق ہوگا، صحیح ہوگا، جھوٹ نہیں ہوگا، کریکٹ ہوگا، پرسائز ہوگا. کوئی یہ بول نہیں سکے گا کہ صاحب میری نیکیوں میں گڑبڑ ہو گئی، میری برائیوں میں گڑبڑ ہو گئی. بالکل کریکٹ وزن ہوگا اس کا. من ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن کا وزن بھاری ہوگا یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. کائے کا وزن بھاری ہوگا؟ نیکیوں کا وزن جن کا بھاری. معلوم ہو رہا کہ نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی، جن کے نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جن کا وزن جو ہے کم ہوگا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نقصان میں ڈالے ہوئے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں سے ناانصافی کی، ہماری آیتوں پہ عمل نہیں. تو اب آپ سوچ کے دیکھیے، آپ خود جائزہ لیجیے کہ بھئی ہماری نیکیاں زیادہ ہے یا گناہ زیادہ ہے. صبح سے شام تک زندگی کا انالیسس کریے، کتنا وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرتا ہے. کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو ہماری نماز 5-5 10-10 منٹ کی نماز، چلیے ایک آدھا گھنٹہ نکال لیجیے، ختم ہو گیا. 24 آورز میں سے 1 گھنٹہ نکال لیجیے، 23 آورز جو ہے غیر اللہ کے اس میں گزار رہے ہیں. پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا کیا مزاج تھا کہ یہ 5 نمازیں تو ہوتی تھی، پھر رات بھر جو ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی، تہجد ہو رہی. ابھی کوئی بات ایسی نکلی تھی تو جنگ احد میں زخمی ہو کے واپس آ رہے، اطلاع آئی کہ جو ہے وہ دشمن پلٹنے کا اندیشہ ہے، تو زخمی کیفیت میں پورے صحابہ جو ہے ان کا تعاقب کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل گئے. اور ہمارے پاس تھوڑی سی تکلیف اگر مزاج خراب رہا تو بولتے رہے نہیں کیا لگا. تو یہ جو وزن ہوگا یہ نیکیوں اور برائیوں کا وزن ہوگا. نیکیاں، پھر اللہ تعالیٰ کا کیا نظام ہے، ایک نیکی پہ 10 اجر، 700 اجر بغیر حساب، ایسا دے کے نوازا ہے اللہ. اور بدی کے بارے میں بولے کہ جتنی برائی ہو اتنا ہی جو ہے اس کو نقصان پہنچے. تو یہ نقصان کیوں اٹھائیں گے، اپنے آپ کو نقصان میں کیوں ڈالیں گے؟ اس لیے کہ یہ ہماری آیتوں سے ناانصافی کرتے تھے، ہماری آیتوں پہ عمل نہیں کرتے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَاءً، اور ہم نے تم کو زمین میں بسایا اور تم کو تمہارے لیے معاش کے ذریعے وہاں پیدا کیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ ہی نے زمین بنائی، زمین میں رہنے کا تمام انتظام کیا، کھانا پانی وغیرہ، اور معاش کے ذریعے بنائے. اب معاش کے ذریعے دیکھیے آپ امپلائمنٹ کے چانسز، کتنے فیلڈز میں امپلائمنٹ ہے. ایک آدمی بیمار ہوا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کما لیا فیس، پرسکرپشن لکھا، کیمسٹ کے پاس گیا، وہ کیمسٹ کما لیا پیسے. اب وہ جو کیمسٹ فارماکالوجی کے انڈسٹری میں بن کے آیا انہیں کما لیا، را میٹیریل بیچنے والا کما لیا. گھر میں نل میں پانی آ رہا، واٹر ورکس کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے، پل رہا ہے آپ کا. کئی واٹر ٹینکرز جو ہے ڈرائیورز پل رہے ہیں. آپ دیکھتے چلے جائیے، اتنا انتظام ہے امپلائمنٹ کا، اتنا انتظام ہے. یہ انتظام کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ ہم نے تم کو زمین میں بسایا ہے اور پھر ہم نے جو ہے اس میں معاش کے ذریعے بنائے. قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم ہی شکر ادا کرتے ہو. اور ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ تم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. ہم ہمیشہ جو ہے جو چیز نہیں ہے اس کے بارے میں سوچ کے کوفت کھاتے ہیں، جو چیز ہے اس کے بارے میں شکر ادا نہیں کرتے. اگر ہم دیکھیے اپنے سے کمتر آدمی پہ نظر ڈالیں گے تو شکر کی کیفیت ہوگی، اپنے سے اونچے آدمی پہ نظر ڈالیں گے تو بڑی بری کیفیت ہوگی. کیا آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو کچھ ملے ہی نہیں؟ اس کو دیکھیں اتنے کارز ہیں، اتنے مکانات ہیں اس کے. تو بتا رہے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں یا بہت کم جو ہے یہ لوگ شکر ادا کرتے ہیں. اب یہاں سے آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. اس میں ذرا انشاءاللہ تھوڑا ٹائم لے کے سمجھنے کی کوشش کرنا پڑے گا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ.
اب اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو پیدا کیا، پھر ہم نے تم سب کو شکل دی، پھر ہم نے ملائکہ سے، فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو اس کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، شیطان کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ تھا۔ اب یہ بڑی زبردست آیت ہے، اس کا ایک ایک لفظ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے صحیح کانسیپٹ ذہن میں بیٹھنے کے لیے۔ دیکھیے پہلا جو پیس ہے اس میں پلورل آ رہا، لقد خلقناکم، ہم نے تم سب کو پیدا کیا، سب کو، ثم صورناکم، پھر تم سب کو شکل دی، ثم قلنا للملائکۃ، اس کے بعد میں ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اب ایک انٹرپریٹیشن اس کا یہ ہو گیا کہ بھئی کئی انسان تھے، مرد عورت تھے، سب کو پیدا کرنے کے بعد اس میں سے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو چنا گیا۔ ایک انٹرپریٹیشن یہ ہوا، کیونکہ سما کا مطلب پھر آتا۔ اب ان لوگوں نے یہ غور نہیں کیا کہ قرآن میں سما کا مطلب اس کے علاوہ کا بھی آیا ہے۔ اگر کئی انسان تھے اس میں سے آدم علیہ السلام بی بی حوا کو اگر چن لیا گیا تو پھر وہ باقی جو انسان تھے وہ کہاں گئے، ان کی نسل کو کیا ہوا؟ یہ انٹرپریٹیشن کو جم نہیں رہا ہے۔ حالانکہ ایوولوشن کے فیور میں جو لوگ ہیں ممکن ہے اس انٹرپریٹیشن کو پسند کریں گے۔ اب یہاں کیونکہ سما کا مطلب اس کے علاوہ کا بھی آتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے، دیکھیے اب جیسا آپ بچے سے بولے میاں تم میرے سے بد زبانی کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، تمہاری شادی میں کرایا، تم کو نوکری میں دلایا، ہاں، اور پھر جو ہے تم کو پڑھایا لکھایا، پڑھایا لکھایا آخر میں بول رہے ہیں آپ، پہلے پڑھائی لکھا ہے، اس کے بعد میں نوکری دلائے، پھر شادی کرائے۔ تو سما کا مطلب قرآن میں کئی مقامات پہ اس کے علاوہ کا بھی آیا ہے۔ تو یہاں یہ مطلب ہوگا کہ بھئی دیکھو ہم نے تمام انسانوں کو پیدا کیا، ان کو شکل و صورت دی، اور اس کے علاوہ ہم نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کروایا۔ ہم نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرایا۔ اب اس میں دوسرے مقام پہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا ذکر آ رہا ہے، تو اب اس میں ہم کو کئی الفاظ سمجھنا، سجدے کا کیا مطلب ہے۔ اب قرآن شریف میں سورہ رعد میں بات آئی ہے، سورہ نحل میں بات آئی ہے، سورہ حج میں بات آئی ہے، سجدوں کی جو آیت ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جھاڑ سجدہ کرتے ہیں، پہاڑ سجدہ کرتے ہیں، جانور سجدہ کرتے ہیں، سائے سجدہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو سجدہ ہے کبھی آپ دیکھیں سورج کو سجدہ کرتے ہوئے، چاند کو سجدہ کرتے ہوئے، جھاڑوں کو سجدہ کرتے ہوئے، جانوروں کو سجدہ کرتے ہوئے، انسانوں کی طرح۔ تو سجدے کا مطلب معلوم ہوتا ہے کہ ٹوٹل سبمیشن ٹو دا رولز آف گاڈ۔ یہ پورے جو ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کے سامنے جھکے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ جیسا ہم سجدے میں اپنا جو اعلیٰ ترین مقام ہے سر جسم کا، وہ قدموں کے لیول پہ ڈال دیتے ہیں، ٹوٹل سبمیشن۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے سجدہ کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹلی سبمٹ کر دینا، کائنات کی ہر چیز ٹوٹل سبمٹ کری ہے۔ تو ملائکہ کا جو ہے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ انرجیز کو آدم علیہ السلام کے قبضے میں دے دیا، ان کو جو ہے سامنے جھکا دیا گیا۔ اب یہ ملائکہ کیا ہے؟ اب ملائکہ ایک جگہ بات آ رہی ہے، ملک الموت، ایک فرشتے ہیں، موت کے انچارج ہیں۔ طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے گئے تھے، وہاں کے لوگوں نے آپ کو زخمی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتہ پہاڑوں پہ منعقد تھا، انچارج تھا، ان کو بھیجا، اور وہ فرشتے نے کہا کہ اگر آپ حکم دے تو یہ طائف کی والی میں یہ پوری قوم کو مسل کے رکھ دوں۔ تو آپ نے کہا کہ میں تو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، کسے معلوم یہاں سے کوئی اٹھے گا اور اس کا نام سے اسلام پھیلے گا، لہٰذا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے اٹھے تھے۔ اب پھر ہوا اور بارش کا فرشتہ میکائیل علیہ السلام انچارج ہے۔ سور کے فرشتے، گریوٹی کم زیادہ کرنا، اسرافیل علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام کے پاس زلزلے اور والکینک ایرپشن کے فرشتے آ گئے تھے کہ ہم ان کے اس قوم پہ جو ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ فرشتے جو ہے مختلف چیزوں کے انچارجز ہیں، مگر ان آئٹمز پہ انسان کے سامنے یہ فرشتے نہیں جھکے۔ یہ فرشتے انسان کو موت پہ کنٹرول نہیں ہے، وہی پہ کنٹرول نہیں ہے، زلزلوں پہ کنٹرول نہیں ہے، ہوا اور بارش پہ کنٹرول نہیں ہے۔ اس سے اتنا ہی معلوم ہوتا ہے ان احادیث سے، جیسا رات کو ایک فرشتہ کہا گیا، سورہ رات میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، رات کو ایک فرشتہ کہا گیا کہ وہ بادلوں کو ارینج کرتا ہے۔ تو
تو معلوم ہوا کہ مختلف چیزوں کے انچارجز کو جو ہے ملائک کہا گیا. ملک کا مطلب بادشاہ, کنٹرول رکھنے والا, قوت, یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں. اب دیکھیے انسان کے سامنے جو انرجیز جھکے ہوئے ہیں وہ کون سے انرجیز ہیں؟ لائٹ ہے, الیکٹریکل انرجی ہے, الیکٹرو میگنیٹزم ہے, میگنیٹک انرجی ہے, ہیٹ انرجی ہے, نیوکلیئر انرجی ہے, آپ کے تھرمل پاور کے واسطے جو ہے ہائیڈرو ڈائنامکس ہے, میکینکس ہے. یہ تمام چیزیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے جھکا دی. تو اب جب آدم علیہ السلام کو فرشتہ بنانا ہے, آدم علیہ السلام کی نسل, آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا ہے اور ان کی نسل کو بھی سورہ اس میں آپ آخری اس میں پڑھ چکے ہیں, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ. سورہ الانعام کی آخری آیت میں بتایا, خلیفہ کا پلورل استعمال کیا کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلائف بنایا. تو خلیفہ کا کیا مطلب ہوا؟ خلیفہ کا مطلب قرآن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنا کے گئے, انچارج بنا کے گئے. داؤد علیہ السلام کے لیے خلیفہ کا لفظ آیا ہے. داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے, اپنی ریت کے انچارج تھے. تو اب یہ معلوم ہوا کہ خلیفہ جو بنے گا وہ زمین کے افیئرز کا انچارج ہوگا, اور انچارج کو اگر پاورز نہ دیے جائیں تو پھر وہ اپنے آرڈرز امپلیمنٹ کیسے کرے گا؟ جو انچارج بنایا جاتا ہے, اب مجھے جو ہے سمجھیے کہ پولیس کمشنر بنا دیا گیا, مگر بولے آپ کو ایک پولیس والے پہ آپ کا کوئی پاور نہیں ہے, تو پھر فائدہ کیا پولیس کمشنر بنا کے؟ ہاں اب آپ بول دیے کہ بھئی اتنے ڈی آئی جیز, اتنے پولیس انسپیکٹرز, اتنے سرکل, یہ تمام آپ کے ماتحت ہیں, تو اب میں پاور اپنا ایکسرسائز کر سکتا ہوں. تو آدم علیہ السلام کو جو خلیفہ بنایا, ہم کو جو خلیفہ بنایا, تو یہ جو انچارجز ہیں تمام یہ انرجیز جو ہمارے قبضے میں دیے گئے ہیں, اس وقت یہ انرجیز ہمارے قبضے میں دیے گئے ہیں. تو یہی بات معلوم ہوتی ہے, اگر قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ انرجیز سلب کر لے تو کیا کریں گے آپ؟ امریکہ کیا کرے گا اور یہودی کیا کریں گے؟ بٹن دبا رہے, نیوکلیئر بامب فیل ہو گیا, لائٹ آن کر رہے, لائٹ نہیں آ رہی, یہ جو آپ کے قبضے میں دیا تھا واپس لے لیا. اب میجورٹی مسلمانوں کی ہے, مارو پتھر بول رہا پیچھے میرے یہودی چھپا ہوا ہے. تو احادیث جو آخری زمانے کی آ رہی ہیں وہاں بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا سمجھ میں آتا میرے پرسنلی کہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ جو انرجیز کو انسان کے قبضے میں دیا کبھی بھی سلب کر لے سکتا ہے. دیکھیے امریکہ اور کینیڈا میں پاور فیلئر ہوا تھوڑے دن پہلے, انگلینڈ میں پاور فیلئر ہوا, ایک تماشا ہو گیا, ہنگامہ ہو گیا, پاور فیلئر ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی سلب کر سکتے ہیں. تو آدم علیہ السلام کو خلیفہ کائے کے واسطے بنایا کہ اللہ تعالیٰ کا دین زمین میں امپلیمنٹ کریں, اس کا انچارج بنو. دیکھیے بات سمجھیے, سکڑ کے بات یہ آتی ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ اس لیے بنایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو قرآن کے ذریعے امپلیمنٹ کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے امپلیمنٹ کریں. یہ مقصد تھا. تو اب یہ ہمارے تمام جو ہے انرجیز ہمارے لیے دے دیے گئے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ انسان ان انرجیز کو اللہ تعالیٰ کا دین امپلیمنٹ کرنے کے استعمال کرنے کے بجائے اس کے خلاف استعمال کر رہا ہے, اس کے خلاف استعمال کر رہا ہے. تو اس کی پوچھ ہوگی کہ تم جو ہے ہمارے جو انرجیز ہم تمہارے قبضے میں دیے. جب دیکھیں اس وقت یہ انرجی اللہ کے راستے میں استعمال ہو رہی ہے, یہ پنکھے اللہ کے راستے میں استعمال ہو رہے ہیں, اس وقت لائٹ انرجی اللہ کے راستے میں استعمال ہو رہی ہے. تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ یہ جتنے اس کے قبضے میں انرجیز ہیں وہ اس لیے استعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ کا دین زمین پہ جو ہے رائج ہو. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پھر ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ, یعنی مطلب یہ ہے کہ جو انرجیز کے انچارج تھے وہ آدم علیہ السلام کے قبضے میں چلے جاؤ. تو سب جھک گئے سوائے ابلیس کے. ابلیس نہیں جھکا, شیطان. اور دیکھیے اب یہ شیطان جو ہے ملائک میں نہیں تھا. شیطان سورہ کہف کی 50ویں آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کانا من الجن, یہ جنوں میں سے تھا. تو یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ کا مطلب یہ ہے کہ آل دی انرجیز, آل دی پاورز
تمام طاقتوں تمام قدرتوں کو جو انسان سے وابستہ تھے وہ انسان کے سامنے جھکا دیا اللہ تعالیٰ نے. لیکن انسان کے سامنے یہ نہیں جھکا, ابلیس نہیں جھکا. اب یہاں سے آگے بڑھیے, یہ سجدہ کرنے والوں میں نہیں تھا. اب یہ زمین پہ پہلا گناہ ہوا ہے, پہلا گناہ کرو نہیں کرا, جھکو آدم علیہ السلام کے سامنے نہیں جھکا. پہلا گناہ نافرمانی کا ابلیس کا تھا. نماز پڑھو نہیں پڑھے. اب دوسرا گناہ ہم آدم علیہ السلام کا آگے انشاءاللہ دیکھیں گے. تو خالا ما منع کا اللہ تسجدو از امرتو کا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا کس چیز نے تجھے منع کیا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا. حکم تو ملائکہ کو ہے. اگر آپ ملائکہ کا ترجمہ فرشتے کریں تو ملائکہ کا ہے, اور اور ابلیس جو ہے جن تھا, ملک میں سے نہیں تھا, قرآن سے ثابت ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے جب تمام طاقتوں سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام اور انسانوں کے سامنے جھک جاؤ, تو سب جھکے, تو کیوں نہیں جھکا؟ کس چیز نے تجھ کو روکا, کس چیز نے منع کیا؟ خالا انا خیر منہ, اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. فخر, شیطانی کیفیت, فخر. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. اب کمپیریزن شروع ہو گیا. دیکھیے یہاں ایک خاص بات یہ نوٹ کرنا ہے, خلقتنی من نار, یہ ایکسپٹ کر رہا ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے, تو نے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ابلیس, اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ پاور نہیں ہے, یہ بات ہمارے ذہن سے نکلنا ہے. اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی پاور نہیں ہے جو کام کر سکتا. ابلیس کا اگر جو کاؤنٹر ہے جبرائیل علیہ السلام, جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ اچھی چیزیں لے کے آتے ہیں اور ابلیس ہمیشہ غلط چیزیں لے کے آتے ہیں, اپوزٹ. اللہ تعالیٰ کو اپوزٹ نہیں, اللہ تعالیٰ کو کوئی اپوزٹ ہو ہی نہیں سکتا, نہ کوئی جوڑا ہے نہ اپوزٹ ہے اللہ تعالیٰ. یہ تو خلقتنی میں ایکسپٹ کر رہا ہے, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. خالا فہبط منہا فما یکون لکا ان تتکبر فیہا فاخرج انکا من الصاغرین. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتر جائیں یہاں سے. ہبتا اونچی جگہ سے نیچی جگہ اترنا. اب یہاں بھی کنٹروورسی ہے. دیکھیے قرآن کے کئی ایسی دنیا کے راز ہیں جو ہم تک نہ کھلے ہیں اور نہیں معلوم وہ کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے. کہ یہ جنت کہاں تھی, یہ آسمانوں پہ تھی یا زمین پہ کوئی اونچا مقام تھا, یہ پتہ نہیں. البتہ ہبت کا مطلب اونچی مقام سے نیچے مقام پہ, اور یہ بنی اسرائیل کے واسطے زمین کے لیے بھی آیا کہ انہوں نے کہا کہ پیاز لہسن ترکاری وغیرہ ہونا, تو بولے فہبتو, اترو مصر میں اترو, نیچی جگہ پہ اترو. تو زمین کی اونچی جگہ سے نیچی جگہ پہ اترنے کے لیے بھی آیا. تو اب یہ ایک راز ہے جو ہم کو نہیں معلوم کہ یہ جنت کہاں تھی. اچھا پھر تو کہا کہ یہاں سے اتر جا, یہاں تکبر جائز نہیں ہے. اور پھر اس کا اپوزٹ کیا ہے, انکا من الصاغرین. اب تو جو ہے بالکل صغیر, چھوٹا ہو گیا. اکبر بڑا, اصغر سب میں چھوٹا. تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے, تو سب میں چھوٹا ہو گیا. لہذا تکبر شیطانی عمل ہو گیا. اور پھر ایک حدیث میں بات آئی ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ تکبر نہیں ہونے کا ہے. تکبر میری چادر ہے, اس پہ کوئی قدم نہ رکھے. اللہ تعالیٰ تکبر کر سکتے ہیں, متکبر, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی. ہم سب نے جتنا بڑا سائنٹسٹ لے لیجئے, آپ ٹیکنالوجسٹ لے لیجئے, سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. وہ ایک ہمارے سائنٹیفک فیلڈ میں ایک جوک سناتے تھے کہ ایک وقت انسان جو ہے بہت سائنٹسٹ کودنے لگا, تو اللہ تعالیٰ بولے اچھا بول تو کیا کیا بنایا. اب انہیں وہ بنایا, ٹی وی بنایا, ٹیلی فون بنایا, بے ہوش ہو گیا. اتنے چیزیں بنایا ہے انسان, بول بول کے بے ہوش ہوتے گر گئے. پھر کھڑا کرے, پھر سائنٹسٹ بولا اب آپ بولو کیا بنایا. تو اللہ تعالیٰ مسکرا کے بولتے کہ میں تیرے کو بنایا ہوں. تو یہ بات ماننا ہے, حالانکہ یہ جوک ہے, لیکن یہ بات سمجھنا ہے کہ تعریف صرف اللہ کی, الحمدللہ. انسان کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی. تو یہاں تکبر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ بھی جنت میں. تو بالکل ہی ذلیل و خوار ہو کے یہاں سے نکل جا. خالا انظرنی الی یوم یبعثون, کہا کہ مجھے آپ مہلت دیجئے, یہ لوگ
قیامت میں کھڑا کیے گئے جب تک. تو معلوم ہوا کہ شیطان کو علم تھا کہ ہمارا یہاں ٹیسٹ ہوگا اور قیامت میں ہمارا حساب کتاب ہوگا. شیطان کو علم تھا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی. بغیر اجازت کے نہیں ہوتا کوئی. اب مصلحت تھی, اجازت کیوں دیے؟ اگر شیطان نہیں ہوتا تو جنت ہی رہتے تھے. سیدھی سی بات, جنت سے نکلتے ہی نہیں تھے. شیطان نہیں ہوتا تو مصلحت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ بھی ایک راز ہے. ہماری عقل کتنی, جتنی بات سمجھ میں آئی بس اللہ تعالیٰ بٹھا دے اس کو ٹھیک طریقے سے. تو کہا کہ خالا انظرنی الی یوم یبعثون, کہ یہ جس دن اٹھائے جائیں گے حساب کا کتاب کے لیے, جب تک کے لیے مجھے مہلت دیجیے. خالا انک من المنظرین. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں تو مہلت دیا ہوا ہے. اجازت ملی اللہ اس کو شیطان کو بھٹکانے کی. اگر اجازت نہیں ملتی تو کسی مجال نہیں تھی کسی کو بھٹکانے کی. یہ مصلحت, اور یہ انفارم کر دیا جا رہا ہے ہمارے کو, دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے, یہ تم کو بھٹکائے گا. یہ بات آگے آ رہی ہے. خالا انک من المنظرین خالا فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. کہا کہ کیونکہ تو نے مجھے راستے سے ہٹا دیا. اغوا کرنا, پرانے حیدرآباد میں ایک عورت کا اغوا ہو گیا, راستے پہ سے اٹھا کے لے کے چلے گئے. کڈنیپ کرنا, راستے سے ہٹا دینا. اب یہ جو خلیفہ تھا, خلیفہ کا جو پوسٹ تھا, ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. کچھ فرشتوں کو کچھ امید تھی کہ بھئی ہم کو بنائیں گے خلیفہ. آپ ایسے کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو خون ریزی کرے گا, فساد کرے گا. وہاں اعتراض کیے تھے وہ, ان کو بھی امید تھی. یہ 3 مخلوق ہیں, یہ انسان ہے مٹی کا بنایا ہوا, یہ ملائک ہے نورانی مخلوق ہے, اور یہ جن ہے نار کی آگ کی مخلوق ہے. اب یہ تینوں کو امید لگی ہوئی تھی. آدم علیہ السلام کو بنا دیا تو ہوا یہ کہ اس کو راستے سے ہٹا دیا خلافت کے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو خلافت کے راستے سے ہٹا کے انسان کو خلیفہ بنا دیا. تو کیونکہ تو نے مجھے راستے سے ہٹا دیا, میں یقیناً تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا, جنت کے راستے پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا. میں بھی لوٹوں گا ان لوگوں کو. تو مجھے خلافت کے راستے سے ہٹا دیا ہے تو میں بھی لوٹوں گا ان کو. کس طریقے سے؟ ثم آتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. تو میں ان کے سامنے سے آؤں گا, ان کے پیچھے سے آؤں گا, ان کے سیدھے طرف سے آؤں گا, ان کے بائیں طرف سے آؤں گا, اور ان کو بھٹکاؤں گا. یہ اجازت لے رہا ہے اور اس کو اجازت مل رہی ہے. یہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ, اور تو اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا. دیکھیں چیلنج ہے. شکر کرنے والے بڑے خوش قسمت ہیں. تو میجورٹی کو ناشکرا پائے گا. اللہ تعالیٰ اوپر ہی بول دیا خلیلم ما تشکرون. اسی چیز کو یہاں دہرایا جا رہا ہے. یہ تھوڑے سے لوگ جو شکر ادا کرتے ہیں, یا تھوڑا ہی جو شکر ادا کرتے ہیں, وہ شیطان کے بھٹکانے کی وجہ سے ہے. شیطان ان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ نظر ڈالنے ہی نہیں دیتا. جو نہیں ہے اس پہ نظر ڈالتے, جو ہے اس پہ نظر نہیں ڈالتے. جیسا وہ بائبل کی ایک آیت کوئی کوٹ کرتے اکثر تقاریر میں, کہ کسی نے گلا کیا اللہ تعالیٰ سے کہ جو ہے مجھے جوتا نہیں ہے. وہ نکلا راستے پہ تو دیکھا تو ایک آدمی ملا جس کا پیر ہی نہیں تھا. تو بھئی جوتا نہیں رہنے سے, اور جوتا نہیں رہنا اور پیر نہیں رہنے میں دونوں کتنا بڑا فرق ہو گیا. کہ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے پاس خالی جوتا نہیں ہے, اس کے پاس تو بیچارے کے پاس پیر ہی نہیں. تو یہاں بول رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی میجورٹی, اکثر کا مطلب کثیر کا مطلب میں نہیں ہوتا, اور اکثر کا مطلب موسٹ, میجورٹی. ان کی میجورٹی ناشکری کرے گی. اب ہم کو شیطان کو کچلنے کے لیے سوچ سوچ کے شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کر کے دیکھیں. شکر کا مطلب سمجھنا ہے, شکر کا اپوزٹ سے سمجھیں. شکر کا اپوزٹ کفر ہے. کفر کا مطلب انکار کرنا, شکر کا مطلب ایکسپٹ کرنا, مان لینا. ہم شکر تھینک یو کے سینس میں لیتے ہیں, شکریہ ادا کرنے کے سینس میں لیتے, وہ بھی ایکسپٹ کر کے شکریہ ادا کرتے. اصل معنی جو شکر کے آتے ہیں وہ ایکسپٹ کرنا, ایکنالج کرنا, اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو مان لینا, یہ جو ہے شکر ہے. کہا کہ میجورٹی نہیں مانے گی. خالق رج منہا مذوما مدھورا.
کہا کہ نکل جائے یہاں سے ذلیل اور دھتکارا ہوا ہو کے. اب جیسا ٹیچر غصے میں آ کے بچے کو بولتا ہے گیٹ آؤٹ آف دی کلاس، تو کچھ ایسا سین ہے کہ جنت سے جو ہے اس کو نکال دیا گیا. لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، اور تیری جو بھی اتباع کرے گا اور ان تمام کو اور تجھ کو میں جہنم سے بھر دوں گا. یہ بھی اللہ تعالیٰ ڈکلیئر کرتا ہے. پورا ٹسل یہ ہے اس وقت، ایک ایگریمنٹ ہو گیا کہ جو بھی تیری اتباع کرے گا، جو بھی تجھ کو پریکٹیکلی فالو کرے گا، جو بھی تیری پیروی کرے گا، ان کو اور تجھ کو سب کو اجمعین، ان تمام کو جو ہے میں جہنم بھر دوں گا ان لوگوں سے. یہ ایگریمنٹ ہو گیا. اب اتباع کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ایک حدیث ہے، شیطان بھڑکاتا کیسا، آگے بات آ رہی ہے، وسوسے ڈالتا دل میں. وسوسے معاف ہیں کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ہے. حدیث ہے وسوسے معاف ہیں کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے. وسوسے پہ عمل انسان کے لیے پکڑ ہو جاتی ہے. اگر لاہور پڑھ لیا آپ وسوسے کو ہٹا دیے بات ختم ہو گئی. لیکن وسوسے پہ عمل، شیطان کا کام بھڑکانا، انسان کا کام عمل کرنا. ایک صاحب آپ کو دھکا مارے، آپ دیکھے تو پلٹ کے دیکھے، اب شیطان بولا مار مار کیا دیکھتے ہیں. یہ ہوتا آپس میں، یہ بھڑکا رہا، آپ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ سمجھ جانا کہ یہ شیطان نے ایسا کرا. اب دو لوگ راستے میں آ کے ایک دوسرے کے سامنے گاڑیاں لے کے کھڑے ہوئے گھر لیتے ہیں، دونوں طرف شیطان کام کر رہا، پوری ٹریفک جام ہو گئی ہے. خالی دونوں کو شیطان بھڑکا رہا ہے تو پوری ٹریفک جام ہے. نہ انہوں مارنے کی ہمت ہے نہ انہوں مارنے کی ہمت ہے. اب بیلٹ کھولو، اترو، نیچے لڑو، کرو، کہاں سے ہوتا کچھ بھی نہیں، تماشا بنا کے تباہ. تو اتباع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹیکلی فالو کرنا. اب وسوسوں کو کیسا پہچانیں گے؟ دیکھیے پورا نسخہ ہے قرآن. شیطان کے وسوسوں کو پہچاننے کے لیے قرآن اور حدیث کا علم ہونا ضروری ہے نا. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے معلوم ہونا، تو اس کو جو ہے آپ عمل کریں گے. اب ایک صاحب بولے بھائی ریسز کو میں کیا جوا کھیلنے کو جاتا ہوں، وہاں ٹاپ سوسائٹی کے لوگ آتے بول کے جاتا ہوں، میں انفلوئنس رہتا اپنا بھی ان لوگوں کے ساتھ. اب قرآن نہیں پڑھے، حدیث نہیں پڑھے، معلوم نہیں ہے جوا کیا ہے جوا کیا نہیں ہے. تو اب آپ کو شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے بھی قرآن پڑھنا ضروری ہے، قرآن عمل سمجھنا ضروری ہے، حدیث سمجھنا ضروری ہے. پھر یہاں سے بات بدل رہی ہے، آدم علیہ السلام سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. تو پھر کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی یعنی بی بی حوا اس جنت میں، اس باغ میں رہو، اور تم جہاں سے چاہتے ہو کھاؤ، لیکن اس جھاڑ کے قریب نہیں جانا ورنہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. اب وہ فطرت جو ہمارے میں بھی آئی، دیکھیے ہماری ایک فطرت ہے، ایک یہاں پینٹ کر کے لکھ دیتے ویٹ پینٹ ڈونٹ ٹچ. آپ انگلی لگا کے دیکھتے ارے صحیح بھی کچا ہے، ارے لکھا ہوا ہے بابا وہاں ویٹ پینٹ ڈونٹ ٹچ بول کے لکھا ہوا ہے، مگر آپ برابر انگلی لگا کے دیکھیں گے اس کو. تو یہ ایک ذہنیت ہوتی انسان کی، آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے انسانوں میں، کہ جو چیز نہیں بولے اس کو کر کے دیکھو. اب شیطان یہ ویکنس کو جو ہے اٹھا کے کیا کرا، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنہما من سوآتہما. تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، لہما دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. یہ جو پرانی کہانی ہے کہ بی بی حوا بھٹکائے تھے ویسا نہیں ہے، قرآن سے ثابت ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا دونوں کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی جو شرم ان سے چھپی ہوئی تھی اس کو ظاہر کر دے. ان کی شرم جو ان پہ چھپی ہوئی تھی وہ ظاہر کر دے. شرم کے ظاہر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ چھوٹے بچوں کو دیکھتے ننگے پھرتے رہتے، شرم کا احساس ہی نہیں ہوتا ان کو. کتے بلیوں کو دیکھتے ننگے پھرتے رہتے، کبھی کتے کو پکڑ کے بولے ارے میاں کیا ہے شہر میں ننگا پھر رہا تو تمام ایبٹ جیسے مقام پہ ننگا پھر رہا، اس کو شعور ہی نہیں ہے. تو ہو سکتا جنت میں یہ شرم کا شعور ہی نہیں تھا. تو اب انہیں یہ دیکھ لیا
کہ یہ ایک سیکس کی ایسی چیز ہے جس پہ میں ہنگامے کر دے سکتا ہوں. آج پوری دنیا بھری ہوئی ہے سیکس پہ. ٹی وی کھولیے ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لیجیے, ٹوتھ پیسٹ کا ایڈورٹائزمنٹ, صابن کا ایڈورٹائز, ہر چیز میں دیکھ لیجیے سیکس ہی سیکس بھرا ہوا ہے. یہ ہے قرآن. یہ 1450 برس پہلے آپ کو جو ہے اس سے آگاہ کیا جا رہا ہے. تو اس کو وسوسہ کیا وہ خالا. اب یہ بھڑکانے کی وجہ کچھ باڑا دینا نا بھائی, حیدرآباد کی زبان میں کچھ جو ہے بھڑکانے کے واسطے کچھ باڑا دیے تک آگے آدمی نہیں بڑھتا. خالا فا نہاکما ربکما ان ہذہ شجرتی الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اور کہا کہ تمہارے پالنے والے اللہ تعالیٰ نے تم کو اس جھاڑ سے اس لیے روکا کہ ان کو اندیشہ تھا کہ کہیں تم دو طاقتیں نہ بن جاؤ, ملکین. یا فرشتوں کا بھی ترجمہ کرے ہیں, لیکن فرشتوں کو تو جھکا دیا تھا آدم علیہ السلام کے سامنے. تو بھلے کہ تم وہ جھاڑ کھاتے دو طاقتیں ہو جائیں گے, یا پھر ایٹرنیٹی ہمیشہ ہمیشگی اختیار کر لو گے, موت ہی نہیں آئے گی تم کو. یہ اللہ تعالیٰ کو ڈر تھا کہ اگر تم یہ پھل کھا لیے تو یا تو دو طاقتیں ہو جائیں گے, یا نہیں تو تم ہمیشہ زندہ رہو گے, ایٹرنیٹی ملے گی. اس واسطے روکا اللہ تعالیٰ. فخاصمہما انی لکما لمن ناصحین من الناصحین. اور ان سے قسم کھایا کہ میں تم کو نصیحت کرنے والا, اچھی بات بتانے والا ہوں. قسم کھا رہا ہوں, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. شیطان ایسی کرتا انسان کے فی صدور الناس من الجنتی والناس. کبھی جنوں کی شکل میں آتا, کبھی انسانوں کی شکل میں آتا, آ کے اسی طریقے سے جو قسمیں کھا کے بولتا. اب ایک صاحب بول رہے ہیں اپنے بچے کو بٹھا کے, شیطان پورا بھڑکا ہوا ہے ان کو, دیکھو میاں یہ آج جو 4 بلڈنگاں ہیں, 10 گاڑیاں ہیں, یہ ہے, یہ ایسا نمازاں پڑھ کے کمائے سو نہیں ہے. یہ میں قسم کھا رہا ہوں, محنت کر کے کمایا ہوں. قسم کھا کے بولتا بچے کو, جو غلط باپ رہتا. تو یہ قسم کھانا بھی ایک چیز ہے, اپنی بات پہ یقین. جھوٹا ہے, جھوٹا آدمی زیادہ قسمیں کھاتا. تو یقین دلانے کے لیے کہا کہ فدلہما بغرور, تو گرا دیا ان کو اپنے دھوکے سے. پھر یہاں دیکھیں غرور عربی میں جو ہے دھوکے کو بولتے, فخر کو نہیں بولتے. ہمارے پاس اردو میں اس کو فخر کے معنی لے. تو دونوں کو گرا دیا, دھوکے سے گرا دیا, دھوکہ دے کے گرا دیا. اب کیا ہوا؟ فلما ذاقا شجرتا بدت لہما سواتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. تو جب انہوں نے اس جھاڑ سے کھایا تو ان کے سامنے ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی, اور وہ شرم کا جیسا ہی احساس ہوا, وہ جنت کے پتے توڑ توڑ کے اپنے اوپر جو ہے پتے جمانا شروع کر دیا. اس سے پہلے شرم کا احساس نہیں تھا, شرم ظاہر ہو گئی ان پہ. اب یہ ایک عجیب کنڈیشن ہو گیا. ایسے کنڈیشن میں جنت میں رہنا مشکل ہے. جنت تو بالکل معصوم لوگوں کے لیے ہے, گناہوں سے پاک. اس قسم کی بات وہاں ہونا ہی نہیں ہے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ. تو وہاں ان کے پالنے والے اللہ تعالیٰ نے پکارا اور کہا کہ کیا میں نے تم کو اس جھاڑ سے نہیں روکا تھا؟ کہ آدم علیہ السلام کو ڈانٹ ہو رہی ہے. اب آپ بچے سے بولتے دیکھو بھائی بارش ہوئی, بارش میں مت جاؤ, نزلہ ہو جائے گا, بخار آ جائے گا. وہ بچہ بھگ کے آ کے بخار آتا, بولتے میں بولا نہیں تھا تم کو مت جاؤ, سنتے نہیں, میری بات نہیں سنتے. تو اللہ تعالیٰ کی بات سننے کے بجائے شیطان کی بات سن لیا. اب یہ ہیریڈیٹی ہے, یو جسٹ کانٹ ہیلپ اٹ. ہیریڈیٹی ہے, آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے, یہ آ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرے, دیکھو یہ تمام چیزوں سے رکنے کے لیے, یہ تو ہوگا تمہارے میں, تمہاری خصلت میں ہے یہ. شیطان تم سے بھی جو ہے قسمیں کھائے گا, تم کو بھی بھٹکائے گا, انسان کی شکل میں آئے گا, جنوں کی شکل میں آئے گا. مگر تم اگر قرآن پڑھو گے, سمجھو گے, اس پہ عمل کرو گے, تو جیسا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں بھٹکا سکا, وسوسے ڈال کے ابراہیم علیہ السلام کو بولا یہ کیا کر رہے ہیں آپ, اولاد کی قتل کر رہے ہیں. جو 3 مقامات پہ شیطانوں کو کنکری مارتے وہ ارکان حج میں شامل ہو گئی, اتنی بڑی بات, اتنی بڑی سیکریفائس تھی, نہیں بھٹکا سکا. تو وسوسوں سے انہی کو بھٹکاتا جو اس کے بھٹکانے میں آتا ہے. پھر وَأَخُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. اور میں نے تم سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو شیطان تمہارا عدو مبین, کھلا ہوا دشمن ہے.
چھپا ہوا دشمن الگ بات ہے. دیکھیے ایک بات ہے، میں اکثر یہ بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، کوئی آپ کی پہچانت میں کوئی صاحب آ کے بول دیں کہ صاحب ذرا آپ ان سے بچتے رہیے، وہ آپ کے بارے میں کچھ اچھے خیالات نہیں رکھتے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو ایک دوست کی بات پہ آپ ہمیشہ ان سے چوکنا رہتے. یہاں آپ کو پیدا کرنے والا بول رہا دیکھو یہ عدو مبین ہے، کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا، لیکن ہم کو یقین نہیں آ رہا. وہ دشمن کی بات سن رہے اور خالق کی بات نہیں سن رہے، جو پیدا کیا ہے اس کی بات نہیں سن رہے. تو کیا کہا؟ اب یہاں دیکھیں یہ بڑی خاص بات ہے، یہ ہماری فطرت میں بھی اللہ کے فضل سے آ گئی ہے. شیطان جب حکم کی نافرمانی کر اس کو جھکو بولے تھے، اللہ تعالیٰ نہیں جھکا، یہ پہلا گناہ تھا. آدم علیہ السلام سے دوسرا گناہ سرزد ہوا، مت کرو بولے تو کرے، یہ جھاڑ کے قریب مت جاؤ بولے تو گئے. تو معلوم ہوا کہ گناہ کی دو ہی کیٹیگریز ہیں. ایک گناہ وہ ہے جو کرو بولے نہیں کرے، نماز پڑھو بولے نہیں پڑھے. ایک گناہ وہ ہے جو مت کرو بولے، شراب مت پیو بولے شراب پیے. دو ہی کیٹیگریز ہیں. قرآن میں آپ پورے انالائز کر لیجئے، احکامات دو ہی قسم کے، ڈوز اور ڈو نوٹس. اب شیطان کیا کرا؟ شیطان نافرمانی کر کے بحث کرنے لگا اللہ تعالیٰ سے. یہ پوائنٹ کو نوٹ کیجئے، یہ بھی ہماری خصلت میں ہے، ہیریڈیٹری. شیطان کیا کر رہا تھا کہ نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ سے بحث کرنے لگا. میں آگ سے پیدا کیا گیا، انہیں مٹی سے. آدم علیہ السلام کیا کرے؟ بحث نہیں کرے، توبہ کرے. قالا ربنا ظلمنا انفسنا. تو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا بولے کہ ہمارے پالنے والے مالک، ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے. آپ کے احکامات کے خلاف جا کے ہم نے اپنے آپ پہ جو ہے ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور اگر آپ نے ہمارے گناہوں کی سزا سے ہم کو نہیں بچایا اور ہم پہ رحم نہیں کیا تو ہم بے شک نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں. تو شیطان میں اور آدم علیہ السلام میں یہ فرق ہو گیا کہ شیطان گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے بحث میں مبتلا ہو گیا، انسان گناہ کر کے توبہ کیا، استغفار کیا. لہذا ہمارے میں بھی یہ کیفیت ہے، اندر سے کانشنس پرک کرتا، ضمیر ملامت کرتا، ارے ایسا نہیں کرنے کا تھا، یا اللہ آپ معاف کر دیجیے. بڑی خوش قسمتی ہے جن میں یہ کوالٹی آدم علیہ السلام کی آ گئی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. بے شک ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، اور اگر ہم ہمارے گناہوں کی سزا سے ہم کو نہ بچائیں اور ہم پہ رحم نہ کریں تو بے شک ہم جو ہے نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے. تو اب یہ معلوم ہوا کہ شیطانی جو گناہ ہوتا ہے، شیطان کرتا ملامت نہیں کرتا، کرو بولے نہیں کرا. انسان کا کیا ہوا؟ مت کرو بولے کرا، لیکن نافرمانی کرنے کے بعد مغفرت کی دعا کیا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کو معاف مان لیا کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے. تو اس چیز کو ہم اپنے آپ اوپر جو ہے وہ اچھالنے کی کوشش کریں. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اترو یہاں سے. یہ پلورل ہے، یہ اهبطوا سنگولر میں آیا شیطان کے لیے، آدم علیہ السلام بی بی حوا کے لیے ڈیول سینس میں آیا، یہاں پلورل آیا کہ تم سب کے سب اترو یہاں سے. آدم علیہ السلام، بی بی حوا، شیطان اترو. غرض کیا ہوئی؟ بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. اتنے پیس کو لے لیجیے آپ اس وقت اینالائز کرنے کے واسطے. تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. شیطان کا کام کیا ہے؟ آپس میں دشمنی ڈالنا. بولا کہ شیطان جو ہے تم کو جوے اور شراب کے ذریعے اللہ کے ذکر سے روکتا ہے، آپس میں دشمنی ڈالتا ہے. دشمنی کیا ڈالتا ہے؟ تیرا مال میرے پاس، میرا مال تیرے پاس. وہ کوئی دوستی ہوئی؟ پورے دوستاں مل کے بیٹھ کے جوا کھیل رہے ہیں، ہر ایک کی نیت یہ ہے کہ اس کا مال میرے جیب میں آ جائے. یہ دوستی بولتے ہیں. اس سے بڑھ کے دشمنی اور کیا ہوگی؟ بہتر ہے آپ پکڑ کے گلہ دبا کے پیسے لے لو، ہو گیا قصہ. اتنی دیر کائی کو بیٹھ کے کھیلتے بھی نہ ہو. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ شیطان انسانوں میں دشمنی ڈالتا ہے، انسان میں آپس میں دشمنی ہے. اس کا ثبوت ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، امریکہ کا عراق پہ حملہ، امریکہ کے افغانستان پہ حملہ، یہودیوں اور عرب کا جو ہے فلسطین میں جھگڑا، ہر جگہ لے لیجیے آپ. کمیونل رائٹس، ساس بہو کا جھگڑا، ننند بھاوج کا جھگڑا، بھائی بھائی کا جھگڑا، باوا بیٹے کا جھگڑا.
جائیداد کے لیے آپس میں لڑ لے رہے ہیں، مر لے رہے ہیں. ذرا آپ اینالائز کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیطان جو ہے پوری سوسائٹی کو، ہیومن سوسائٹی کو ایک دوسرے سے لڑا کے بھڑا کے رکھ دیا ہے. اور یہ کرس ہے. یہ اب یہ شرم کے کانشیسنس میں جنت میں نہیں رہ سکتے تھے، اور یہ کھانے کے بعد اس قسم کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی. اور اب یہ ہے کہ اگر آپ شیطان سے بچیں گے تو پھر یہ دشمنی ہٹے. اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کیا ایک دوسرے سے دشمن تھے؟ ایک دوسرے کے دوست تھے. ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ گئے تو وہ جو انصار تھے مدینہ منورہ کے، مہاجرین کو ایک ایک اپنے ذمے لے لیے. یہ دشمنی تھی یا دوستی تھی؟ تو یہ دوستی کس بنا پہ تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات. وہ تعلیمات کیا تھی؟ قرآن اور ان کی خود سنت. تو معلوم ہوا کہ انسانوں سے اگر یہ دشمنی نکالنا ہے تو اس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں اور قرآن پہ عمل کریں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور اس زمین میں تمہارے لیے ایک مستقر ہے، رہنے کا مقام ہے اور رہنے کی جگہ ہے، اور متاع ہے، فائدہ ہے ایک وقت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے فائدہ ہے. ہر ایک کو دیتے ہیں. بعض ڈکاراں لے کے کھاتے ہیں، بعض تھوڑا کھا لیتے ہیں جتنا ملا، لیکن ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ فراہم کرے. رزق چل رہا ہے. اب 6 بلین پاپولیشن ہے، 6 بلین منہ بھرتے ہیں، سب کے پیٹ بھرتے ہیں. اور کتنے بلین چلے گئے، کتنے بلین آنے والے ہیں نہیں معلوم. تو ان کا مستقر ہے. زمین تمہارا رہنے کی. اب یہ نہیں معلوم کہ جنت آسمان پہ تھی، وہاں سے اتارا تینوں کو، یا یہیں کوئی ایسا باغ تھا جو اونچے مقام پہ تھا، وہاں سے اتارا. یہ ایک راز ہے. بس اللہ تعالیٰ اگر کھول دے تو بات کھل جائے. تو زمین میں تمہارا جو ہے رہنے کا مقام اور وقت ہے، اور ایک فائدہ ہے، ایک حق تک. خالا فیہا تحیون، تم یہیں زندہ رہو گے. اب یہ زندگی کیا ہے؟ ٹیسٹ ہے. یہ بات آ گئی کہ ہم نے زمین اور آسمان پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے. ہم نے زندگی اور موت پیدا کی تاکہ تم کو آزمائے. ہم نے تم کو دیکھتا سنتا بنایا تاکہ تم کو آزمائے. ہم نے تم کو نطفہ امشاد سے پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے. تو یہ جو حیات ہے یہاں، اب آزمائش. اب جنت سے نکل گئے. اب جنت میں آنا ہے تو یہ ٹیسٹ پاس کرو اور واپس آؤ. جنت سے نکال دیے گئے. اگر شیطان کے وسوسے میں نہیں آتے تو جنت میں رہتے تھے. اب آ گئے. وہ ہمارا سوال نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ کس سے پوچھے گا، کس کو اس کا کچھ سزا دے گا. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ یہاں تم جنت میں واپس جانا چاہ رہے ہو تو پھر یہ ٹیسٹ ہے. یہ قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرو تو کامیاب ہوگے، جنت میں داخل ہوگے. وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور یہی تم مرو گے. تم یہی مرو گے اور کہیں نہیں مرو گے. وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور پھر یہیں سے نکالے جاؤ. یہیں سے تم جو ہے نکالے بھی جاؤ. تو یہاں اس کے بعد میں بنی آدم سے جو ہے خطاب ہے